یا رسول اللہ، تو کہا میں شیخ النجد ہوں، خیر انہی کی جماعت کا تھا، بیٹھ گیا وہ، بات شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ابو البختری اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمرے میں قید کر دیا جائے اور سراغ کے ذریعے سے ان کو کھانا پانی دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ شیطان چونکہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ ایسی غلطی نہیں کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر تم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قید میں رکھا تو ان کے اصحاب اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنی جان کی بازی لگا کر محمد کو بچا لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد کو مکے سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ کیوں؟ کہا اس سے یہ بینیفٹ ہمیں ملے گا کہ یہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس تلاوت سے ہمارے بچوں کے کان بچ جائیں گے۔ یہی سن کے تو سارے مسلمان ہو رہے ہیں۔ شیطان نے کہا تیرے مشورے پہ لعنت ہو، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکال دو گے، تمہیں نجات مل جائے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سنو محمد کی آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جادو ہے، ایسی کشش ہے کہ یہ جب مکے سے نکال دو گے تو قرآن سنا کے پورے عرب کو یہ مسلمان کر دیں گے۔ پورے محفل پہ سکتہ طاری ہے۔ اب کیا ہو؟ اب جاہلوں کا باپ اٹھا، ابو جہل، اور اٹھتے اس نے کہا کہ مصاحبو، میرے ذہن میں جو بات آئی ہے تمہارے وہم و فکر سے بھی ناگزری ہوگی۔ سب نے کہا وہ کون سی بات ہے جو تمہارے ذہن میں آئی ہے، بتاؤ۔ کہا سنو، ہم میں سے ہر قبیلے کا ایک سردار آگے بڑھے اور سارے قبائل کے سردار مل کر محمد جب اپنے بستر پہ سو رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا حصہ جب ڈھل جائے تو ہم گھر میں داخل ہوں اور ان کے بستر پہ حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا جائے۔ معاذ اللہ۔ یہ قتل کا منصوبہ کہاں بن رہا ہے؟ دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر۔ کہاں بنا رہے؟ دار الندوہ، مشرکین مکہ کا پنچایت گھر جو دار الندوہ تھا وہاں یہ بنا رہے ہیں۔ خیر یہ میٹنگ ہوئی اور یہ طے ہوگا کہ تدبیر بہت اچھی ہے، اور شیطان بھی مچل گیا اور کہا کہ ہاں جب یہ ہو جائے تو پھر کیا کہنا، اس سے اچھی تدبیر کیا ہو سکتی ہے۔ ملعون بھی خوش ہوا اور جتنے مشرکین جو اس وقت وہاں پر جمع تھے، جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی خوش ہو گئے اور سب نے اس پہ اتفاق کیا کہ یقیناً یہ تدبیر بہت اچھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو یہاں قتل کا منصوبہ بنا کر اور اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ ان کا ادھر جانا تھا کہ ادھر حضور کے کاشانہ اقدس میں جبریل آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات آپ اپنے بستر پہ نہ سوئیے گا، ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جائیں۔ دوپہر کا وقت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے۔ حضور کا گھر کہاں ہے ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان یہاں تھا جو ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، اور یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جو ہم مسجد دکھا رہے ہیں۔ یہ مسجد آپ نے اپنے گھر کے باہر صحن میں بنائی ہوئی تھی، جو مسجد ہم دکھا رہے ہیں اسی مقام پر مسجد بنائی گئی تھی، لیکن یہ مسجد شہید کر دی گئی ہے۔ اب یہاں بلڈنگ ہے اور چوتھے فلور پر مسجد ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام کی بنا دی گئی ہے۔ باہر کے لیے جہاں مسجد ہے یہیں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور یہ علاقہ ہے مسفلا کا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، آپ کتنی مرتبہ مکہ شریف آئے ہوں گے لیکن بے خبری میں آپ کو پتہ نہ چلا ہوگا کہ آپ کس علاقے میں ہیں۔ جی ہاں، یہ مسفلا کوئی عام محلہ نہیں ہے، یہ وہی محلہ ہے جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، کئی جید صحابہ کرام کے مکانات یہاں پہ تھے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، جناب خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی گھر مکان عالی شان مسفلا کے محلے میں تھا۔ ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے۔
اسی محلے میں آپ کا گھر تھا جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر آئے، دوپہر کا وقت تھا، اور فرماتے ہیں گھر میں کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ گھر میں ہے، اور غالباً ان کی بہن تھی، ان کے حوالے سے آپ نے بتایا۔ حضرت اسما بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس میں تشریف لے گئے، اور آج کا اتنا بیان ہے، اور جو بیان رہ گیا ہے میں کئی حصوں میں یہ بیان ہے، 4 سے 5 حصے ہو سکتا ہے اس کے بن جائیں۔ اب مکمل بیان سنیے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبل طور پہ کس طرح آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار تھا اس سفر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ نہ کیا ہو تو کر لیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو عام کیجیے۔ خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ،